آپ کی بہت ساری ایسے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں جو آپ اپنے والد سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. مشکل لگتا تھا کہ ابو نہیں ہیں، پاس نہیں ہیں، بات نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. تقریباً 4,000 میل دور عطیہ کے والد صاحب طاہر مہدی امتیاز وڑائچ کو ناحق طور پر جھوٹا مقدمہ بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا. ضمانت کی متعدد کوششیں ناکام رہیں اور زندگی ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے. وائف تو بہت ہی گھبرا گئی تھی، پھر حوصلہ دیا تو انہیں، لیکن پریشانی تو بہت ہو گئی تھی کیونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب جو ہے ذرا مشکل ہو جائے گا. ان کا کوئی جرم تھا، یہی تھا کہ احمدی ہے. ڈر تو آتا ہے کبھی کبھی، یقین ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے. خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا. ان کے لیے اطمینان حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ان کے روحانی والد سے ہی مل سکتی ہے. میری ابو سے جب اسیری کے دوران پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میں صرف رو رہی تھی. ابو ہنس رہے تھے، بے تحاشا ہنس رہے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. اور ابو کے الفاظ تھے، پتر حضور نال ملاقات کرتے دعا ادا کریں، کہ حضور سے ملاقات کریں اور دعا کے لیے کہیں. میں کہا جی ابو. خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا. پورے آزمائش کے دوران وہ کئی بار حضور سے ملاقات کرتی اور یہ نہیں معلوم تھا کہ آیا وہ اپنے محبوب والد صاحب سے کبھی دوبارہ ملیں گی یا نہیں. وہ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ جماعت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر اتنا ہے. MTN نیوز ایک ڈاکیو سیریز پیش کرتی ہے جو بے بنیاد اور ناانصاف مقدمات اور الزامات پر مبنی ہے. کہ مقدمات ہوں گے اور ضرور ہوں گے. مجھے پتہ تھا کہ میں نے گرفتار ہونا ہے. اسیران راہ مولا کو محض ایمان لانے کے جرم میں جیل دی گئی. اب وہ جیل میں بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ فضل کرے گا آ جائیں گے باہر. یہ بھی ٹرائل ہے نا، اس میں سے گزر رہے ہیں وہ. ایمان، آزمائشیں اور قربانیوں کی داستانیں. دوسری میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہے، میرے اعمال کے مطابق جو ہے مجھے بھی یہ حوصلہ دینا یا مجھے صبر اور حوصلہ عطا کرنا. ٹھیک ہے کہ میں تو صرف 10 دن جیل میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کیسی ہوتی جیل میں. ایمان زنجیروں میں ایمان لانے کے لیے گرفتاری. تیسری قسط طاہر مہدی صاحب، پرنٹنگ پریس اسیر. سن 2006 میں ربوہ پاکستان میں جماعت کے بڑے سنگین حالات ہیں اور خاص الرٹ پر ہے. کئی لوگوں کو جھوٹے الزامات کی بنا پر گرفتار کیا جا رہا ہے اور احمدی مسلمان پاکستان کے ظالمانہ توہین رسالت اور احمدیوں کے خلاف دیگر قوانین کے روح سے گرفتار ہونے کے خطرے میں رہتے ہیں. اسلامی اصطلاحات استعمال کرنا جرم ہے اور مذہبی لٹریچر شائع کرنا دہشت گردی کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. سزا کے طور پر طویل وقت جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جرمانہ دے دیا جاتا ہے یا سزائے موت دے دی جاتی ہے. طاہر مہدی صاحب الفضل کے لیے خدمت بجا لاتے ہیں جو باقاعدہ طور پر جماعت احمدیہ مسلمہ کا اردو زبان میں نیشنل اخبار ہے. جماعت کے مطبخ خانے کے مینیجر کو پہلے سے ہی گرفتار کر کے قید میں ڈالا ہوا ہے. الفضل کے پبلشر کے خلاف بھی مقدمہ دائر کیا گیا ہے. ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے طاہر مہدی صاحب کو پبلشر، پرنٹر اور مینیجر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. پہلے دن سے بتا دیا گیا تھا ناسا بالا ناسا مولاما کی طرف سے کہ مقدمات ہوں گے اور ضرور ہوں گے، لیکن جو بھی ہو ان کو فیس کرنا ہے یا ان کے ساتھ چلنا ہے. تو جب حضور کی خدمت میں یہ درخواست پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو پریس کا تجربہ بھی ہے. تو میں نے پھر اکتوبر میں کام شروع کیا ہے. مجھے پتہ تھا کہ مقدمات ہوتے ہیں، پولیس کی طرف سے کبھی کبھی وہ آ جاتا تھا کہ فلاں کتاب بین ہو گئی ہے، فلاں چیز بین ہو گئی ہے، لیکن ہم کام کرتے رہے.
پریشانی یہی تھی کہ اب گرفتار اگر انہوں نے پکڑ لیا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ اب کیا ہوگا ان کے ساتھ آگے، کون سی لگے گی اوپر، کیا نام ہے آپ کو پتہ، میکسیمم تو اس کی 3 سال سے لے کے عمر قید اور ڈیتھ پینلٹی بھی ہے پاکستان میں۔ بیرون ملک کسی سفر پر طاہر مہدی صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ میرے دوستوں نے کہا، میرے عزیز و رشتہ داروں نے کہا، مجھے امریکہ میں کہا میرے ساتھیوں نے کہ جس طرح کے حالات ہیں چھٹی لے لو، نہ جاؤ تم نے پکڑے جانا ہے۔ لیکن میں جب یہاں حضور سے ملا تو حضور نے کہا کہ اس طرح کا کہا کہ ڈٹ کے رہنا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا۔ تو میں گیا ہوں، مجھے پتہ تھا کہ میں نے گرفتار ہونا ہے۔ جب یہ حالات شروع ہوئے تھے تو ابو کو جب کہتے تھے کہ ابو چھوڑ دیں، تو ابو کہتے تھے کہ پہلے میں خادم ہوں جماعت کا، پھر میں والد ہوں۔ اب سن 2015 ہے اور انتہا پسند مولوی انہیں گرفتار کرانے کی سازشوں میں لگے رہتے ہیں۔ میرے خلاف یہ ہے کہ تم انصاراللہ چھاپتے ہو، تم الفضل چھاپتے ہو، تم نے کس چیز چھاپی ہے، میں نے جو کچھ چھاپی ہے تو میں کہوں گا، اور قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کتابیں بین ہیں۔ صرف یہ ہے کہ یہ چونکہ قادیانی ہے یا یہ احمدی ہے، اس نے یہ کر دیا اس لیے اس کے خلاف کر دیں۔ ان پر متعدد مقدمات دائر کر کے انہیں عدالت میں گھسیٹا گیا۔ علماء جو وہاں کے سو کالڈ جو مولوی اور وہ کٹھے ہو کے وہ جب بھی پیشی ہو تو وہاں پہ کھٹے ہو جاتے ہیں، تو اس میں حفاظت کا کوئی تصور نہیں، یعنی خطرات سے پر ایک آپ اگر حاضری پہ جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن جو ہے وہ 295C بھی لگ گیا ہوا ہے جو موت کی سزا ہے، یہ بھی اس مقدمے میں دفعہ لگی ہوئی تھی طاہر مہدی صاحب کے۔ ایک مقدمے میں ایک انتہا پسند مولوی عدالت کے باہر پولیس کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ تو میں وہاں عدالت سے تاریخ بھگت کے ایک مقدمہ میں باہر نکلا ہوں، تو وہاں سے انہوں نے مجھے پکڑا، وہاں سے پھر مجھے جیل میں بھیج دیا۔ قید خانے جاتے ہوئے طاہر صاحب کو خیال آتا ہے کہ ان کے خلاف شاید سازش کی جائے۔ تو سب سے پہلے یہ تھا کہ عموماً پولیس یہ کرتی ہے، جو مسنگ پیپلز ہوتے ہیں نا، میرے ساتھ کوئی اس طرح کا ڈرامہ تو نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ابھی جب مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے تو راستے میں میں نے 2 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ ایک دعا تو یہ کی تھی کہ اے اللہ، جو صبر تو نے حضرت صاحب دادا عبداللطیف صاحب شہید کو دیا تھا، میرے اعمال کے مطابق جو ہے مجھے بھی یہ حوصلہ دینا یا مجھے صبر اور حوصلہ عطا کرنا۔ دوسری میں نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ مذہبی انتہا پسند اپنی بات منواتے ہیں اور انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ملت پارک تھانہ ہے، وہاں لے گئے تو وہاں مولوی اکٹھے ہو گئے، تو وہ پہرا دیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھانے کو جلانے لگے ہیں، آگ لگا دیں کہ گستاخ رسول اندر بیٹھا ہے، اس نے گستاخی کی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی فیملی کو یہ حیران کن خبر ملتی ہے۔ جب پہلی دفعہ گرفتاری ہوئی ہے تو اسی وقت پتہ لگ گیا تھا، پاکستان سے اطلاع آئی تھی، بہت گھبرا گئے تھے، وائف تو بہت ہی گھبرا گئی تھی، پھر حوصلہ دیا تھا انہیں۔ میری ابو سے جب اسیری کے دوران پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میں صرف رو رہی تھی۔ ابو ہنس رہے تھے، بے تحاشا ہنس رہے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور ابو کے الفاظ تھے، پتر حضور نال ملاقات کرتے دعا دا کہے، کہ حضور سے ملاقات کریں اور دعا کے لیے کہیں۔ میں کہا جی ابو۔ طاہر مہدی صاحب کو تنہائی کی قید میں لے جایا گیا، جہاں انہیں ذہنی مریضوں کے ساتھ قید میں ڈالا گیا۔ جو مذہبی جرم والے ہوتے ہیں یا توہین رسالت والے ہوتے ہیں، ان کو وہ جو جیل کے اندر جیل ہوتی ہے نا، وہاں رکھتے ہیں، سیکورٹی سیلس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ سارے دیوانے ہیں، ذہنی مریض ہیں، پاگل ہیں۔ مجھے جب انہوں نے جس چکی میں بھیجا، وہاں پہلے 5 اور تھے، ان میں سے 4 دعوے دار تھے اور 4 تھے وہ جو ذہنی مریض تھے اور واقعی پاگل تھے۔ بس کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہوا ہے، ایک نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ایک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہوا ہے، سب ایسے تھے۔ وہ مشکل ترین صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ادھر اس کو جو بستر لگاتے ہیں اس کو کھڈا لگانا کہہ لیتے ہیں۔ کھڈا لگانا یہ ہے کہ آپ جیل کے جو
खारिश ज़दा और पुराने गंदे कंबल मिलते हैं, एक वो आपको एक या दो कंबल देंगे, इधर उधर से पकड़ के वो प्लेट दे देते हैं, प्लास्टिक की प्लेट, इधर से पकड़ के वो गिलास दे देते हैं। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा सिटिंग है, वही तुम्हारा स्लीपिंग है। और सबसे जो तकलीफ दह चीज़ थी वो ये थी कि उन चक्कियों में एक सीट लगा दी है, टॉयलेट सीट लगा दी है, और एक ही टूटी है, और एक दीवार बनाते हैं 1.5 या 2 फुट की, ताकि जब आदमी वहाँ बैठा है फारग हो रहा है तो बाहर भी नज़र आए। अब आप अंदाज़ा करें जहाँ 6 आदमी बैठे हैं या 5 आदमी बैठे हैं, उस कोने में जाके जब वो फारग होने के लिए जाता है, वो बू है, तोफन है, जो वो सबसे तकलीफ दह चीज़ थी। लंदन में उनकी फैमिली के लिए और ख़ास तौर पर उनकी बेटी के लिए ये आजमाइश नाकाबिले बर्दाश्त है। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी ना। इस दरमियान में उनको काफ़ी क्या नाम है स्ट्रेस में चली गई थी। बहुत परेशान थी जब मैं पाकिस्तान भी गया था। एक परेशानी वाला बहुत सख्त परेशानी वाला माहौल था पूरी फैमिली के अंदर। हमारे सामने तो हौसले से रहते थे, ठीक ठाक थे, बल्कि हमें भी हौसला देते थे। बल्कि बाज़ दफ़ा मैंने 1-2 दफ़ा अम्मी से कहा, मैं अम्मी नमाज में समझ नहीं आती क्या पढ़ रही हूँ। तो अम्मी कहती तो क्योंकि तुमने दिमाग में खौफ बैठा लिया है। सोचो कि तुम्हारे अब्बू जमात की खिदमत कर रहे थे खलीफा वक्त के कहने पर, और उनकी दुआएं उनके साथ हैं। बर्दाश्त फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है, सब्र आ ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ घबराहट भी रहती है, एक दिल धचका भी लगा रहता है कि कब क्या हो जाए। वो ताहिर मेहदी साहब से कैद खाने में मिलते हैं। जब जेल में जब मिलने गया तो ऐसे जैसे शेर को नहीं बंद कर दिया पिंजरे के अंदर है। जब पहली दफ़ा मैंने देखा था उनको, शेर का मतलब कि ऐसे जैसे आपको पता है ताहिर मेहदी साहब की पर्सनैलिटी का है कि वो कभी भी क्या नाम है उन्होंने डरे नहीं है किसी चीज़ से ना। अतिया हौसला पाने के लिए हुजूर से मुलाकात करती हैं। एक दफ़ा मैंने हुजूर से मुलाकात के दौरान कहा था, हुजूर वो जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत क्रिमिनल के हाई लेवल के क्रिमिनल लोग हैं। डर तो आता है कभी कभी, यकीन है, लेकिन फिर भी इंसान है। तो हुजूर साहब मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं उनकी उनसे दोस्ती हो गई है। मैंने कहा ठीक है हुजूर। जब लंदन में उनकी फैमिली उनकी आफियत के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो उस दौरान ताहिर मेहदी साहब चौकीदारों के दिल जीत रहे हैं और कैद में दूसरे साथियों के साथ दोस्तियां कायम कर रहे हैं। इज्जत मेरी इसलिए करते थे, एक तो मेरे रहन सहन की वजह से, मेरे उम्र के लिहाज से, या मैं उनसे अच्छा बर्ताव करता था, मेरा रहन सहन सही था। दूसरा गरीब परवरी करता था, इसलिए करते थे। सब ने मुझे या भाजी कहा है या बाबा ही कहा है। हेड वार्डन जो इंचार्ज होते थे वो भी बाबा कहते हैं, यार बाबा ताहिर को ये कह दो, और बाबा ताहिर ये दे दो, मैं खाने को लिए दे दो। खाना खुला आता था मेरा। बुध के रोज़ जब मुलाकात रब्बा से आती थी, रब्बा से लोग आते थे, तो मैंने दार ज़ियाफ़त वालों को कहा हुआ था, को 25-30 रोटियां भेज देते थे, सालन भेज देते थे। तो जेल के साथी मांग के कहा, दार ज़ियाफ़त का जो नाश्ते में पराठा मिलता है बहुत मज़े का होता था, तो वो मांग के लेते थे, कहते थे यार वो लंगर की रोटी ज़रूर खानी है। पता था उनको रब्बा से आ रही है, सारे खाते थे। कई दफ़ा मसला अच्छा खाना आया, रोस्ट आ गया या कढ़ाई आई है, तो वो जो जेल वाले थे वो खा लेते थे, और आके कह देते थे, खाली बर्तन आते थे, कह देते थे बाबा खाना स्वादी से मैं खा लिया। तो मैं उनको कहता यार लंगर है, तुमने खा लिया, मैंने खा लिया, एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लंदन में उनकी बेटी बहुत गमज़दा थीं और अपने वालिद साहब को बड़ा याद कर रही थीं। उनके दर पर उनके रूहानी बाप ही अतिया के लिए इत्मीनान पाने का वाहिद ज़रिया थे। आफत सहारा है हम गमज़दों का। जो मैं अब्बू से सीरी के दौरान मिल तो नहीं सकी, लेकिन यहाँ रह के खलीफा वक्त की अल्फाज इकट्ठे करने की कोशिश करती रही, उनके लिए उनकी दुआएं इकट्ठी करने की कोशिश करती रही। मुलाकात के बाद मैंने उनसे पूछा था कि मैं दोबारा मुलाकात कब कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा था आप जब चाहें कर सकती हैं।
اور مجھے یاد ہے کہ ابو کی اسیری کے دوران ایگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں یاد، لیکن میں نے کم سے کم 6 سے 7 ملاقاتیں تو کی ہیں، اور ہنستے ہنستے کوئی بات کہہ دیتے تھے کہ جیسے پریشان نہیں ہے، وہ بہت خوش ہے، یا وہ اس کے ساتھ باقیوں کی دوستی، مطلب وہ ایسا ماحول ہوتا تھا کہ چند سیکنڈ کے لیے لگتا تھا کہ اچھا ہم شاید بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ کیفیت کئی دن تک چلتی تھی پھر، اور جو حضور فرماتے تھے وہ پھر میں سب کو بتاتی تھی، تو وہ ماحول کو بہت اتنا محبت بھرا، اتنا شفقت بھرا ہوتا تھا کہ چند سیکنڈز کے لیے یہ بھی احساس ہوتا تھا کبھی کبھی کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں صاحب، حضور میرا سوال نہیں ہے، میرا صرف ابو کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اچھا جزاک اللہ، جی، اللہ تعالیٰ طاہر فضل مہدی کرے، امتیاز احمد کے لیے۔ اللہ فضل کرے۔ ہیں طاہر مہدی امتیاز احمد مربی چاچا طاہر مہدی امتیاز ہمارے کیا ہیں؟ ابو ہیں ابو ہیں؟ جی، ان کے لیے دعا کی۔ اچھا، وہ تو رہتے ہیں روزانہ، یاد رہتے ہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ حضور بہت شفقت سے اس دوران دیکھتے رہے ہیں اور بات کر رہے تھے، بہت زیادہ شفقت سے ساتھ۔ جی بس حضور ان کے لیے دعا کے لیے کہنا تھا۔ وہ اس کے ابو جو ہیں وہ الفضل کے مینیجر تھے، ہیں بلکہ، اور اس بات پہ کہ قرآن شریف کیوں لکھا ہوا ہے الفضل میں، روا میں جو پرنٹ ہوتا ہے، وہاں کی پولیس نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کی اب ضمانت یا بیل جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی، 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے ان کو جیل میں، اور کٹھا رکھا ہوا ہے۔ جو ایسے مجرم جو ہیں نا، جو ایسے کرمنل کے ساتھ رکھا ہوا ہے جنہوں نے قتل کیے ہوں، ڈاکے ڈالے ہوں اور سخت نقصان پہنچائے، اتنا سختی ہے وہاں پاکستان میں احمدیوں پہ، اور ضمانت کا جب کہا جاتا ہے تو ہائی کورٹ نے بھی، سپریم کورٹ نے، ہر جگہ سے کینسل ہو جاتی ہے، اس لیے اب وہ جیل میں ہے۔ بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ فضل کرے گا، آ جائیں گے باہر۔ یہ بھی ٹرائل ہے نا، اس میں سے گزر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہ میں تو صرف 10 دن جیل میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کیسی ہوتی ہے جیلیں۔ اس کلاس کے بعد بہت ساری لجنا، بہت ساری بچیاں میرے پاس آتی تھیں، وہ آپ کے ابو ہیں، آپ ان کو مس نہیں کرتی ہیں؟ جماعت پوری ساتھ تھی ماشاء اللہ سے، خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت کی دعائیں تھیں، یقین تھا ایک کہ اللہ تعالیٰ ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت۔ وہ پھر سے حضور سے ملاقات کرتی ہیں۔ مجھے فون آتا ہے کہ آپ جائیں حضور سے کہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ پتھر کی انگوٹھی علیہ السلام والی نا، میں کہا ٹھیک ہے، فون کیا، ملاقات ہوئی، میں گئی تو حضرت صاحب کی جب میرے پہ نظر پڑی ہے تو فرماتے ہیں تم پھر آ گئی ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں پھر آ گئی ہوں۔ تو میں نے حضور کو بتایا تو حضور انگوٹھیاں نکال کے پہن رہے تھے، تو مجھے پکڑایا ہے تو ساتھ کہتے ہیں اس سے کوئی دفعہ یہ ہے پتھر کی مجھ سے آ کے لے۔ حضور سے یہ پیار تھا، یا حضور نے، یہ چھوٹی بیٹی میری اکثر جاتی رہتی تھی، تو ایک دفعہ حضور سے ملنے کے لیے آئی تو حضور کو کہتے ہیں کہ حضور اس کے لیے کوئی تحفہ دیں، تو حضور نے یہ انگوٹھی دی، بھجوائی مجھے، یہ میں نے مجھے پتہ لگا کہ انگوٹھی آئی ہے، میں نے گھر سے منگوا کے پہن لی۔ مفہوم ان کا یہی تھا کہ وہ آئیں گے، اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ تھے، جب میں نے سب کو بتایا تھا حضور نے کیا کہا ہے تو سب بہت مطمئن ہوئے تھے۔ خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت۔ ایسے نہیں کہ، اور تسلی بھی ایسے نہیں کہ باقاعدہ تسلی والے الفاظ ہوتے تھے، وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ ایسے لگتا تھا حضور نے کہہ دیا بس اب یہی ہونا ہے، کہ جیسے حضور نے انگوٹھی دیتے وقت فرمایا وہ آ کے لے گا، یا اسے کو آ کے لے، تو وہ پتہ تھا اب آئیں گے، اب وہ، ہاں اب انہوں نے آ جانا ہے۔
لیکن صورتحال بڑی تیزی سے بگڑنے والی ہے۔ طاہر مہدی صاحب کو وارڈن کے دفتر میں بلایا جاتا ہے۔ ان کے مجھے ایڈوارڈن بلا کے کہتا ہے 12-1 بجے کہتا ہے کہ تمہارے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کے ساتھ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کھانا وغیرہ اس نے کسی کو کہا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، مجھے پتہ لگ گیا کہ خیر نہیں ہے۔ میرے چھوٹے بھائی تھے، مربی تھے، حافظ قرآن تھے، وہ اکثر ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے جو بھائی ہیں نا، جو پرسوں تاریخ پہ آئے تھے، ان کا ٹرین کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کار پہ تھے یہ، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تھا پوری فیملی کے لیے، کیونکہ وہ نہیں تھے آ سکے مہدی صاحب جیل سے باہر نا، ظاہر بات ان کے چھوٹے بھائی تھے، پیار والا ایک تعلق تھا بہت زیادہ۔ بہرحال اس وقت آدمی کیا کر سکتا ہے۔ میں مشکل سے کمرے میں پہنچا، جا کے میں نے وضو کیا، نماز ضرور پڑھی ہے، جو بھی دعا کر سکتا تھا کی ہے، جس رنگ میں کی ہے، جس الفاظ میں کی ہے۔ لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ صبر دے گا۔ یا اتنی دیر میں ساتھیوں کو پتہ لگا، وہ بھی آ گئے۔ میں ان دنوں میں اتنا بیمار تھا کہ میں اتنی دور، وہ غسل خانہ تھا، میں وہ غسل خانے میں کرالنگ کر کے جاتا تھا، ریڑھ کے جاتا تھا۔ میں یہ بہت کم بتایا ہے۔ بہت اس وقت تو کیا نام ہے، اب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پہ قابو پایا ہوا تھا، لیکن اندر سے وہ ایسے بندہ ٹوٹ نہیں جاتا۔ میں ان کی آنکھوں میں، باری بات آنکھوں میں بات ہوئی ہے، وہ ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، میری میں بھی تھے، لیکن ہم جذبات پہ کنٹرول کیا ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد طاہر مہدی صاحب کے بڑے بھائی بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ابو کے سیری کے دوران میرے تایا کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابو سے 2 سال بڑے تھے۔ اس سے پہلے میرے چچا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بھی کافی ینگ عمر میں، آئی تھنک 46-47۔ تو چچا کو ابو نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن ابو نے بہت صبر کا دکھایا تھا، اتنا کمال کا صبر تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے کیسے۔ صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رخ بدل جائے گی، 2 گھڑی صبر سے۔ غیر احمدی لوگ ان کی بیٹی کو جماعت چھوڑنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کہ آپ لوگ جماعت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر اتنا ہے تو آپ لوگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اتنی تھریٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، جانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسروں کو آپ کی جان لیتے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو میں ان سے کہتی تھی کہ I will tell you one day, I will tell you the day my dad is gonna come back, he will be with us. اور وہ مجھ سے کہتی تھی how you so sure، تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا، 8 ماہ ہو گئے، سال ہو گیا، 1.5 سال، 2 سال ہو گئے، اسٹل تم لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ تم لوگ کہو کہ اچھا ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں، ہمارے والد صاحب بھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، یا اس طرح سے تو آپ لوگ رہا ہو جو گے، آپ لوگوں کو پھر آئندہ زندگی میں مشکلات نہیں دیکھنی پڑیں گی۔ میں کہتے ہیں نہیں، کیونکہ خلیفہ ہمارے ہیڈ آف دا جماعت ہیں، ایک جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو وہ بہت حیران ہوتے تھے بعض دفعہ نا، اور وہ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ بہت ظالم ہے۔ تو اس چیز نے بھی بڑا ایمان پختہ کیا تھا کہ
दुनिया हमारी जमात को ऐसे देखती है कि ये बेचारे हैं, इन पे जुल्म होता है, दे आर ईजी टू अटैक, बट उनको ये नहीं पता कि हम बहुत मजबूत हैं. कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज़ हिला नहीं सकती हमें हमारे ईमान से, हमारे यकीन से. खुदा पे एतबार होता है. उनके लिए तो ये मजाक की बात है ना. ठीक है, जो फ़ख्र की बात होती है, जो अहमदी जो दोस्त होते हैं उनके लिए, हैं सीरा ने राय मोला है, अल्लाह में फजल करेगा, हैं आ जाएंगे, हैं ठीक है. लेकिन जो गैर अहमदी दोस्त हैं उनके लिए ये ऐसी बात है कि आप बल्कि मजाक की बात, कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्त हैं मेरे जिनके साथ वो काफ़ी अच्छा तल्लक रहा है, वो आगे से कहते हैं कि आप लोग कानून तोड़ते हैं ना, आप एक कानून बना दीजिए पाकिस्तान में, तो आप लोग तोड़ते क्यों, आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं. मेरे बड़ा अच्छा तल्लक है उनके साथ. उनकी कैद के दौरान हजूर ताहिर मेहदी साहब के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ में रहते हैं. आपका ख़त मिला, आपके छोटे भाई की वफ़ात का बहुत अफसोस हुआ है. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और आपको इस गहरे सदमा पर सब्र और हौसला दे. अल्लाह आपके ख़ानदान का ख़ुद निगहबान हो और हमेशा आप पर अपने प्यार की नज़रें डालता रहे. अल्लाह आपको सेहत दे, हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और जल्द बाइज़्ज़त रिहाई के सामान पैदा करें. जब हम सोचते हैं कि हज़रत मसीह मौद की जमात हमारा उन पर ईमान है, हैं हर सबको जब सुनते हैं तो फिर हौसला आ जाता है ना, फिर बहुत हौसला हो जाता है. और सब की ख़ास दुआएं और शफ़क़त होती है सीरा ने राह मौला के लिए. If you have firm faith, अगर इंसान में कामिल तवक्कुल हो तो वह साबित कदम रहता है. आप अगर इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ पर नज़र डालें तो उनके साथ क्या होता था. कुफ़ार मक्का की तरफ से उन्हें ज़िबा किया जा रहा था, उन्हें बेदर्दी से सज़ा दी जा रही थी और उनकी मुखालफत की जा रही थी, लेकिन मुसलमान अपने दीन पर साबित कदम रहे. तो अगर इंसान इस राह पर चलने को दुरुस्त समझता हो तो फिर वो साबित कदम भी रहेगा. और हम यही कहते हैं 99.9% लोगों में बड़ा पुख्ता ईमान है. उन लोगों की मुखालफत हो रही है, उन्हें जेल भिजवाया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है और उन्हें उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सहूलतों से महरूम किया जा रहा है. इसके बावजूद वो जी रहे हैं. और वो लोग जो मुखालफत को नहीं बर्दाश्त कर सकते दूसरे ममालिक में हिजरत करने की कोशिश करते हैं. हुजूर फैमिली को हौसला देते रहते हैं. हम जाते थे तो वो दुआ ही करते थे कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह राही हो जाएगी. किसी वक्त तो हंस के कहते थे, वहाँ के जो बाकी हैं वो कहते हैं कि ये तो जा ही ना, हमें खाना खूब मिलता है इसकी वजह से. तो एक दफ़ा मिलने के लिए आए थे हजूर, फरमाते आप क्या है, कहते हजूर दुआ के लिए कहती हूँ. क्या हजूर फरमाने लगे कि वो जो उसके साथी हैं ना जेल में, वो भी दुआएं कर रहे हैं कि उनको काफ़ी मदद आपके अब्बू करते हैं. ज़ाहिर बात है वो हौसला देते थे, कहते थे अल्लाह में फजल करेगा, पूछते थे कि क्या बात हुई है, हाँ ठीक है. तो वो आज सबको बड़ा था कि क्या नाम है, इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे. जेल में ताहिर मेहदी साहब दुआओं से इत्मीनान हासिल करते रहते हैं. जेल में रहने के लिए लोग गोलियां खाते हैं, नशे की दवाइयां खाते हैं. मेरा नशा यही था कि मैं जब लेटता था तो दुरूद शरीफ शुरू करता था, या सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद. कई रातें ऐसी आई हैं कि सारी सारी रात यही पढ़ते गुजर गई है और तहज्जुद का टाइम हो गया. मायूसी नहीं हुई. और हजूर की तरफ जो अल्फाज आ जाते थे, अल्लाह ताला ने दिल में डाला हुआ था कि मेरा रिहाई का वक्त आने वाला है. मुकदमा इस कदर बेबुनियाद है कि हाकम बिलाखिर मुकदमे को खारिज कर देता है. जो मुद्दई था या जो गवाह थे, किसी एक ने भी कोई ऐसी इबारत पेश नहीं की कि हमें इस चीज़ पे इतराज़ है. केस तो झूठा ना जो उन्होंने कहा, अदालत ने लिखा है कि इसके खिलाफ झूठा मुकदमा इन्होंने बनाया और झूठ पर मबनी है. इस्तगासा इस केस को साबित नहीं कर सका, गवाहान के बयान में तजाद है, मन घड़त केस है, इसलिए हम इसको बरी करते हैं और अदालत ने मुझे बरी किया.
2 سال سے زائد عرصے کے دوران شدید مشکلات و مصائب کا سامنا کرنے کے بعد انہیں بالآخر رہا کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے لکھا الحمدللہ کہ اللہ نے فضل کیا اور بالآخر آپ کی رہائی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور باقی سریان کی رہائی کے لیے بھی جلد سامان پیدا کرے۔ اسیری کے دوران اپنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ بھی آپ کو سہنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ قربانی قبول کرے، ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ان سب قربانیوں کی بہترین رضا عطا فرمائے۔ آپ سب عزیزوں کو میری طرف سے سلام اور مبارکباد کا پیغام پہنچا دیں، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو ہر شر سے بچائے، آمین۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے جی اور یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کا بدلہ دیتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ جائے گا۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائشیں نہیں آئیں؟ آپ کا دان شہید نہیں ہوا، آپ کی ایسی حالت نہیں جنگ میں ہوگی بے ہوش ہو کے گر پڑے، ایسی حالت نہیں ہوگی اس گڑے جہاں گرے آپ کے اوپر بے تحاشا لوگ اور سب گر پڑے، کچھ شہید ہو کے اور کچھ ویسے زخمی ہو کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اس وقت کیا حالت تھی؟ آپ نے کیا سمجھا ہوگا کہ میرا آخری وقت ہے ہیں؟ لیکن اس بات پہ خوش تھے کہ اگر آخری وقت ہے بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے دے گا اس کا۔ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم جماعت احمدیہ سے باہر کسی بھی جماعت کو دیکھیں تو ان کے پاس ایسا رہنما ہوگا جو اتنی محبت دے، اتنی شفقت دے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے احساس دلائے کہ وہ ہیں، وہ ساتھ ہیں، کھڑے ہیں۔ کیونکہ سب کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے کسی کو بھی، خاص طور پہ کیا نام ہے جو وقف زندگی ہے ان کو، ہر احمدی کو حوصلہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ وقف زندگی کو خاص ہوتا ہے۔ لیکن امتحان یہاں ختم نہیں ہوتا، انہیں اگلے چند مہینوں میں بھی عدالت میں گھسیٹا جاتا ہے۔ ایک دن جب کہ وہ عدالت سے باہر نکلنے لگے، انہیں ایک پیغام ملتا ہے۔ مجھے پتہ لگ گیا یا میرے ساتھیوں نے اندر مجھے بتا دیا کہ باہر نہ نکلنا، باہر پولیس مولوی ہیں، خطرہ ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ اس گاڑی پہ نہیں بیٹھنا جس پہ آئے تھے، ایک اور گاڑی سفید رنگ کی گاڑی ہے، اس میں فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، تو تم نے نکل کے وقت ضائع نہیں کرنا، فوری طور پہ اس میں بیٹھ جانا۔ میں جب اندر بیٹھا ہوں تو 3-4 آدمی میری گاڑی کے ارد گرد تھے، 3-4 سڑکیں دوسری طرف تھے، تو وہ آئے ہیں، 3-4 آدمی آئے ہیں، انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکال لیا ہے اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، تمہارے خلاف مقدمہ ہے۔ میں نے کہا مقدمہ ہے تو آپ تھانے میں جائیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے لے کر جانے والے؟ انہوں نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے، اور گالم گالی اور گھسم گھسا ہے میں۔ وہ پھر میرے ساتھی نکلا، اس نے ان کو للکارا اور اچھی طرح للکارا، اسلحہ اس کے پاس تھا، انہوں نے ہاتھ ڈھیلے کی ہیں تو میں نے چھلانگ لگائی، اس میں بیٹھ گیا۔ طاہر مہدی صاحب اغوا ہونے کی کوشش سے بمشکل بچ کر نکلتے ہیں اور اب فوری طور پر پاکستان سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ہدایت میں لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اور باقی صاحب کو بھی ان کو ملک سے نکالیں۔ تو میرے پاس چونکہ ویزا تھا، میں نے اگلے دن ہی ٹکٹ لی، تو میں وہاں سے یہاں حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، اسی سے ہر ایک مشکل آسان ہے، گریزاں ہے اس سے جو نادان ہے، رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم، جماعت کا قائم ہے اس سے بھرم۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس آرام کرو کچھ دن، ابھی کچھ عرصہ کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ اب تم نے ادھر ہی رہنا اور ادھر ہی رہو۔ حضور کی طرف سے شفقت، پیار پہلے بھی مجھے ملتا رہا ہے اور یہاں آ کے بھی مل رہا ہے۔
جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے، کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ جو کچھ بھی ہوں میں صرف احمدیت کی برکت سے ہوں، اور احمدیت کی برکت سے جو فضل ملے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ ایسے جذبات رکھنے والی روحوں کو کوئی قوم شکست دے سکتی ہے؟ کبھی نہیں اور کبھی نہیں۔ اور جماعت کو ختم کرنے کی دشمن کی ہر تدبیر نے ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھا ہے، اور جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جماعت خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حفاظت کی ڈھال میں محفوظ ہے۔ بس آج بعض جگہ پر اگر ہمیں مخالفین بظاہر زور میں نظر آ رہے ہیں اور احمدی ظلم میں پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ عارضی تکلیفیں ہیں، یہ عارضی حالت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد اب وہ دن طلوع ہونے والا ہے جب احمدیوں پر ظلم کرنے والے خس و خشاک کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ ہمیں بتاؤ گے زندان کی اذیت تم، مگر کروڑ زندہ کہاں سے لاؤ گے؟ تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے؟ تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے؟ کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ تم پر سلام، اے زندہ ہمیشہ راضی تیرا نام، اسیران مولا ہی تم پر سلام۔ امدیت دی خاطر پیاہت کریاں پہ دی، پیا قیدا کدے دی تے قیدا کدے دی، اللہ دے در تے پیا سر کو جھکے دی، اللہ دے در تے پیا سر کو جھکے دی، راضی تیرے ہوتے رب رحمان، اسیران مولا ہی تم پر سلام۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ Here's a look at the next few programs on today's schedule. For more information, visit www.mta.tv. You're watching MTA International. Stay with us for the next program on today's schedule. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد والله إن محمدًا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني